مقابلے جنگلات کا تناسب صرف 5.45% ہے۔ ہمیں اسے ہنگامی بنیادوں پر بڑھانا ہوگا۔ 2015 میں نیشنل فارسٹ پالیسی، اس کا چہرہ میرے قائد وزیر اعظم محمد نواز شریف کے سر ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جنگلات کی بحالی کو نئے سرے سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنگلات ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور کسی بھی سوسائٹی اور ملک کے لیے ان کا ایک کلیدی رول ہے۔ صحت مند ماحول اور بے شمار جو منفی اثرات ہیں جنگلات اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب نے جنگلات کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کیا ہے۔ حالیہ سیلاب اس کے نتیجے میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، 30 ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا۔ پاکستان میں شجرکاری کو قومی نصب العین بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ ہمیں آئندہ نسلوں کے مستقبل کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ بنانے کے لیے قومی سطح پر نہ صرف عملی اقدامات کی ضرورت ہے بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی اس کی آگاہی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ میری اس موقع پر سول سوسائٹی، وکلاء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق افراد سے فرداً اور اجتماعاً گزارش ہے کہ اس مہم میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ علماء اور مشائخ بھی مدرسوں میں درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اقدامات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث سے ہمیں درختوں کی اہمیت کے بارے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ جنگ کی صورت میں بھی پھلدار درختوں کو کاٹنا منع کیا گیا ہے۔ پاکستان میں شہری آبادیاں کنکریٹ کا جنگل بنتی جا رہی ہیں۔ ہمیں شہروں میں بھی درختوں اور گرین ایریاز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا اور براؤن ایریاز کو جتنا کم کر سکیں اتنا ماحول کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کے لیے میں قوم سے اپیل کروں گا کہ وہ اس شجرکاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آئیں ہم سب مل کر اپنی آئندہ نسلوں کا مستقبل سنواریں اور پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہم مکمل طور پر اجتماعی طور پر ان کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔